آج کا سبق اس شعر کے ساتھ کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے، کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے، چلو ایسے کہ نشان بن جائے۔ ارے زندگی تو ہر کوئی کاٹ لیتا ہے، ارے زندگی تو ہر کوئی کاٹ لیتا ہے، اگر دم ہے تو جیو ایسے کہ مثال بن جائے، اگر دم ہے تو جیو ایسے کہ مثال بن جائے۔ ہیلو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لینگویج والا پر۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو میں، آج کے اس لیکچر میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں کلاس 10th اردو کی کتاب جس کا نام ہے درخشاں، اسی کا ایک چیپٹر ہے جس کو ہم اور آپ چیپٹر نمبر 8 کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس چیپٹر نمبر 8 میں کیا ہے؟ تو اس چیپٹر نمبر 8 میں ہے ادب کی پہچان۔ یہ جو ادب ہے اس ادب کی پہچان کرائی گئی ہے چیپٹر نمبر 8 میں۔ تو اسٹوڈنٹس، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا ٹائم برباد کیے اور دیکھتے ہیں اسکرین کی طرف۔ ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے ادب۔ ہیڈنگ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے ادب کی پہچان۔ ادب آخر ہے کیا چیز؟ آج ادب اور غیر ادب دونوں خلط ملط ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج کی استھتی یہ ہو چکی ہے، آج کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اس صورت حال کے نتیجے میں آج ادب اور غیر ادب دونوں خلط ملط ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں، آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی ادب کو جانیں گے جس ادب کے بارے میں ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس ادب کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے ادب کی پہچان۔ ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں۔ کیا؟ ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں۔ یہ جو ادب ہے اس ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں مگر پہچانتے بہت کم ہیں۔ ادب کو جانتے تو بہت لوگ ہیں لیکن ادب کو پہچانتے بہت کم ہیں۔ ادب پڑھنے والوں کا حلقہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جو ادب کے بارے میں ہے، اس کے پڑھنے والوں کی جو تعداد ہے، اس کے پڑھنے والوں کا جو حلقہ ہے، جو گروہ ہے، وہ روز بروز کیا ہو رہا ہے؟ یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن ادب سمجھنے والوں کا حلقہ اسی نسبت سے گھٹتا جا رہا ہے۔ لیکن ادب کو جو سمجھنے والا حلقہ ہے، ادب کو سمجھنے والوں کی جو تعداد ہے، جو گروہ ہے، جو جماعت ہے، اسی نسبت سے گھٹتا جا رہا ہے۔ جس نسبت سے ادب کو پڑھنے والوں کا حلقہ بڑھتا جا رہا ہے روز بروز، اسی نسبت سے ادب کو سمجھنے والوں کا جو گروہ ہے، جو حلقہ ہے، جو تعداد ہے، وہ روز بروز گھٹتا جا رہا ہے۔ آج ناول، افسانہ یا رسالہ، خاص کر ڈائجسٹ، ہر پڑھے لکھے آدمی کی میز پر مل جائے گا۔ آج کی تاریخ میں، آج کے ڈیٹ میں آپ کسی بھی آفس یا کسی بھی پڑھنے لکھنے والے آدمی کے ٹیبل پر پہنچ جائیے تو آپ کو ناول، افسانہ یا رسالہ ہر پڑھے لکھے آدمی کی میز پر مل جائے گا، مگر ان ادبی شکلوں کی قدر شناسی اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے۔ یہ ساری چیز تو مل جائے گی مگر ان ادبی شکلوں کی قدر شناسی اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے۔ جس آدمی کے میز پر یہ ساری چیز مل جائے اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے۔ کیا؟ ادبی شکلوں کی قدر شناسی۔ ادبی شکلوں کو پہچاننے کی جو قدر ہے، وہ قدر اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے۔ چنانچہ وہ ادب کے نام سے پڑھ تو لیتا ہے، ہر کوئی ادب کے نام سے پڑھ تو لیتا ہے
بازار میں چلتی ہوئی بہت سی چیزوں کو، لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ ان میں کون ادب ہے اور کون نہیں۔ مطلب بازار میں تو وہ بہت ساری چیز کو پڑھتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ کون ادب ہے اور کون بے ادب، اور کون ادب ہے اور کون نہیں۔ اور جو چیزیں واقعی ادب ہیں ان کے درمیان تنقیدی موازنہ اور ان کی باہمی خوبی و خامی کو سمجھنا تو اس کے لیے بالکل ہی محال ہی ہے۔ مطلب چیزوں کو تو وہ پڑھ لیتا ہے اور یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ کون ادب ہے اور کون نہیں ہے، اور جو چیزیں واقعی ادب ہے ان کے درمیان تنقیدی موازنہ اور ان کی باہمی خوبی و خامی، مطلب واقعی جو ادب ہے، جو چیزیں واقعی ادب ہیں ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ ان چیزوں کے درمیان تنقیدی موازنہ اور ان کی باہمی خوبی و خامی، اور ان چیزوں کی جو خوبی ہے اور جو خامی ہے اس کو سمجھنا تو اس کے لیے بالکل محال ہی ہے۔ وہ آدمی جو اس چیز کو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے مابین جو خامی ہے، جو خوبی ہے، تنقیدی موازنہ ہے، اس کو سمجھنا اس کے لیے بالکل محال ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں آج ادب اور غیر ادب خلط ملط ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس صورتحال کے نتیجے میں، کس صورتحال؟ تو پڑھنے والا تو ادب کو بھی پڑھ لیتا ہے، غیر ادب کو بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ اس میں تمیز نہیں کر پاتا ہے کہ یہ ادب ہے اور یہ غیر ادب ہے۔ تو وہی بول رہے ہیں کہ ان تمام صورتحال کے نتیجے میں آج ادب اور غیر ادب کیا ہو کے رہ گیا ہے؟ خلط ملط ہو کے رہ گیا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ادب کی پہچان پر گفتگو کی جائے، اس لیے ضروری ہے کہ ادب کے پہچان پر گفتگو کی جائے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں اپنی حقیقت مشکل کا احساس ہوتا ہے، گرچہ ادب کی تعریف و تشریح صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور اس موضوع پر بے شمار کتابیں، مضامین لکھے گئے ہیں، مگر آج تک یہ تعین کرنا دشوار ہے کہ واقعتاً ادب کیا ہے، اس کی کیا حدیں ہیں اور کیا صفتیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کسی زبان میں لکھی جانے والی ہر عملی تحریر ادب ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ فلسفہ، معاشیات اور دینیات اور اخلاقیات، تاریخ اور طبعیات وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب در حقیقت ایک اسلوب، ایک طرز بیاں کا نام ہے، اس کا کوئی خاص موضوع اور مواد نہیں۔ چنانچہ ادب کی تاریخوں میں ادبی اسلوب میں لکھی ہوئی ہر قسم کی تحریروں کو ادب کے ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے، اور ادب کا صرف اس خاص اسلوب ہی نہیں بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے، یعنی ادب کے خام وسائل جو بھی ہوں، مگر تخلیق کی شکل میں اس کا ایک مخصوص موضوع بھی ہے اور حیت بھی، بلکہ یوں کہے کہ ادب کے کچھ خاص موضوعات اور حیتیں ہیں جن کا اظہار کچھ تعین صنفوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جو کچھ ان صنفوں میں لکھا جائے وہی ادب ہے، اور جو کچھ ان صنفوں کے باہر ہے وہ ادب نہیں ہے، خواہ اس کے اندر کتنی ہی ادبیت پائی جائے، اس لیے کہ ادب ایک خاص شکل کا نام ہے، جیسے شاعری، ڈرامہ، ناول، افسانہ۔ اس نقطۂ نظر کے بھی دو مکتوب فکر ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ادب کی مقررہ حیتوں میں لکھا جائے وہ ادب ہے، خواہ وہ جس معیار کا بھی ادب ہو۔ دوسرے یہ کہ ادب کی شکل میں نظر آنے والی ہر چیز ادب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب صرف ایک بنی بنائی حیت کا نام نہیں، بلکہ یہ در حقیقت ایک خاص معیار ہے جو ادب کی کسی بھی حیت میں لکھنے والا خود ہی
بناتا ہے۔ یعنی جب تک کسی تحریر میں تخلیقی انفرادیت نہ ہو وہ ادب صحیح اور پورے معنوں میں ادب نہیں ہے، اور تخلیقی انفرادیت سے محروم تحریری محض میکانیکی اور مصنوعی ہے۔ اس مکتوب فکر کے مطابق رسمی، فرسودہ، سطحی اور سستی چیزیں ادب نہیں ہے، اور ادب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تحریر میں تازگی، حدت بلندی اور گہرائی ہو۔ ادب کا یہ آخری معیار بہت کڑا ہے، اور اس تصور کے مطابق ادب کا دائرہ بہت ہی محدود ہو جاتا ہے۔ لیکن اس معیار و تصویر میں بھی مزید شدت پیدا کرنے والا ایک اور مکتوب فکر ہے، وہ یہ کہ ادبی حیت کے تمام شرطوں اور تخلیق کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد بھی معیاری ادب قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تحریری اعلان سنجیدگی کے حامل ہو اور اس کے اندر تنقیدی حیات پائی جائے۔ یعنی مکمل اور کامل ادب وہ ہے جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو، جس میں مواد کی ثقافت اور حیت کی لطافت دونوں موجود ہوں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ادب کا ایک معیار متعین کرنا ہو تو ضروری ہوگا کہ ایک مکمل نمونہ ادب کی تعریف کی جائے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ ادب کے دو اجزائے ترکیبی ہیں، ایک فکر، دوسرے فن، اور ایک مکمل ادبی تخلیق ایسی وقت برائے کار آئے گی جب فکر اور فن دونوں ہی اعلیٰ درجے کے ہوں اور ان کے درمیان کامل ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے، اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے میں پیوست اور ضم ہو جائے اور اس ازدواج کے نتیجے میں ایک ناقابل تقسیم تخلیقی مرکب نمودار ہو، اور یہ مرکب زندگی اور ادب کی بہترین قدروں کا مظہر ہو۔ اس سے انسانی تہذیب کی جمالیات اور اخلاقیات دونوں کو فروغ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معیار پر پوری اترنے والی تحریر ہی ادب ہے، اور اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ ادب نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا سمجھنا صحیح نہ ہوگا۔ زندگی کے کسی بھی کام کا معیار اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دنیا کی ہر چیز درجۂ کمال پر نہیں ہوتی، بلکہ اس درجے سے نیچے بھی چیزوں کا وجود ہوتا ہے جس سے انکار کرنا حقیقت کے خلاف ہوگا۔ لہذا معیار کمال کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی وجود کی پہچان بالکل ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کسی ہستی کی بنیادی تعریف ہے، اس کے بعد اس کی تکمیل کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام ادب کی نوعیت کا سراغ لگانا ہے، اس کے بعد اس کی قدر و قیمت متعین کرنے کی نوبت آئے گی۔ ادب کی پہچان کے بعد اس کی پرکھ ہو سکے گی۔ جب تک ادب کے عناصر معلوم ہوں اس کے اوصاف کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ادب کو صرف دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہوگی، ایک عام ادب اور دوسرا خاص ادب۔ عام ادب کے ذیل میں ہر وہ تحریر آ جائے گی جس کے اندر ادبیت پائی جاتی ہو، خواہ اس کا تعلق فلسفہ و حکمت سے ہو یا سیاست و معاشیت اور دینیات و اخلاقیات سے، جبکہ خاص ادب صرف ان تحریروں کو کہا جائے گا جو کسی مخصوص تخلیقی حیت میں لکھی گئی ہو، جیسے ناول، افسانہ، شاعری اور ڈرامہ کی صنفیں۔ اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ عام ادب ایک علمی چیز ہے جبکہ خاص ادب ایک فنی چیز ہے۔ اب جہاں تک علمی ادب کا تعلق ہے، اس کی صرف ایک پہچان ہے، وہ یہ کہ اس کے اسلوب بیان میں ادبیت پائی جاتی ہو۔ اس کے طرز اظہار میں محاورات، امثال، تشبیہات و استعارات اور تلمیحات و کنایات کی
چاشنی ہو۔ مختصر یہ ہے کہ ایک اچھی تحریر لکھی ہوئی دلچسپ اور خیال انگیز، مؤثر اور دل نشین نثر ہو۔ دوسری صنف فن ادب کی پہچان بس یہ ہوگی کہ فن کی جس صنف میں اس کی تخلیق کی گئی ہو اس کی مقررہ حیت کے مسئلے، اصول و قواعد کی پابندی اس میں بنیادی طور سے کی گئی ہو، خواہ اس پابندی کے علاوہ اس میں جذبات و انفرادیت کا کوئی نشان نہ ہو، اور خواہ ایک انفرادی اجتہاد کے ذریعے قائم شدہ روایات کی توسیع و تجزیہ کا کتنا ہی سامان کیا گیا ہو۔ ادب کی شکل میں پائی جانے والی اور فنی ضوابط پر پوری طرح اترنے والی ہر چیز بھی ہر حال ادب ہے، خواہ تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد ہم اس چیز کی اچھائی کا اعتراف کریں یا اس کی برائی پر اعتراض کریں۔ اس طرح ادب کی ایک بنیادی اور عمومی تعریف اور پہچان ہو جاتی ہے، لیکن یہ سوال پھر بھی رہ جاتا کہ اگر ادب ایک ذوقی اور تخلیقی چیز ہے تو کیا ہم ادب کی طرف اس پہچان پر اکتفا کر لیں اور اس کی پرکھ کی طرف کوئی توجہ نہ دیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اس لیے کہ پڑھنے والوں سے صرف ادب پڑھنے کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ادب کا تنقیدی مطالعہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ادب پر خاص ادیب کے نقطۂ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ادب کے کسی بھی معنی اور صنف پر لکھنے والوں کے بارے میں اسلوبی طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ تخلیقی حس کے ساتھ ہی ساتھ ایک تنقیدی شعور بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ادب کی تخلیق بھی ہر حال ایک ذمہ داری کی بات ہے، اور توقع کی جاتی ہے کہ جو شخص دنیا کے سامنے ادب پیش کرنا چاہتا ہے وہ پھر لوگوں کے سامنے اپنا دل کھول کر نہیں رکھ دے گا، بلکہ اپنے منتخب کیے ہوئے موضوع، اسلوب اور حیت کے بنیادی تقاضوں کے پس نظر وہ شخص چھان بھٹک اور سوچ بچار کر کے کچھ خاص نقطے ایک مخصوص انداز میں بیان کرے گا۔ اس لیے کہ ادب ہر حال محض زبان سے بلیدہ تر ایک اظہار خیال کا نام ہے، اور ہر تحریر ادب نہیں ہے۔ خواہ ادب کی جو بھی تعریف کی جائے، ادب کے کچھ نہ کچھ حدود اور خواص تو ہوں گے ہی، جن کی بنیاد پر ادب کو غیر ادب سے ممتاز کیا جا سکے۔ لہذا ضروری ہوگا کہ جو چیز غور و فکر سے لکھی گئی ہے اسے غور و فکر سے پڑھا اور سمجھا بھی جائے۔ اس طرح ادب کی پہچان کے ساتھ ساتھ پرکھ بھی کچھ نہ کچھ کرنی پڑے گی، اور جب پرکھی ہوئی پہچان کا معاملہ ہوگا تو ہمیں غیر معیاری اور سطحی چیزوں سے صرف نظر کر کے معیاری اور عمدہ چیزوں کی قدر شناسی کرنی ہی پڑے گی، تاکہ ادب کا معیار لکھنے اور پڑھنے والوں کے درمیان بھی ہر حال قائم رہے۔ لفظ و معنی۔ دانشور کا معنی پڑھا لکھا ہونا، عقل مند، ذہین ہونا۔ تنقید نگار کا معنی وہ شخص جو تنقید لکھتا ہو، جانچ پرکھ کرنے والا۔ ممتاز، سب سے الگ، دوسروں سے جدا ہونا، انتخاب کیا گیا، افضل۔ عہد حاضر، وہ زمانہ جو چل رہا ہو، موجودہ دور۔ شعر و ادب، شاعری اور وہ تخلیق جو ذہنی آسودگی پیدا کرے۔ فکر و فن، سوچ، خیال، تخلیقی سوچ۔ وسعت کا معنی پھیلاؤ۔ شفافیت کا معنی صاف، صفائی، سادگی۔ مخصوص کا معنی خاص۔ اصول کا معنی قانون، معیار۔ مقبول کا معنی ہر دل عزیز، لوگوں میں پسند کیا جانے والا۔ موازنہ معنی ایک سے دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ باہمی، آپسی، باہم، ایک دوسرے کے ساتھ۔ خلط ملط،
ملا جلا ہونا، ایک دوسرے میں الجھ جانا۔ خام وسائل، وہ ذرائع جو معاون ہوں، مددگار ہوں۔ حیت کا معنی بناوٹ، تخلیقی انفرادیت، فنکار کی اپنی پہچان، اس کی اپنی طرز۔ لطافت، خوبصورتی، نزاکت، ناقابل تقسیم، جس کو بانٹا نہ جا سکے، ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جا سکے۔ قدروں کا منظر، خوبیوں کا مالک ہونا۔ تہذیب، اپنی روایت سے جڑا ہونا۔ اخلاقیات، اعتبار کو سدھارنے والی اچھائیاں۔ ہستی، زندگی، شخصیت، وجود۔ نوعیت کا معنی قسم۔ اسلوب کا معنی طریقہ، طرز۔ ضوابط کا معنی قانون، اصول۔